الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا اقرار کرنے کے بعد وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی رکھتا ہے اور پیار بھی۔ اور یاد رہے جس سے پیار ہو اس پہ اعتبار بھی ہونا چاہیے۔ جی میں نے ٹھیک کہا؟ جس سے پیار ہو اس پر اعتبار بھی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجوہات گن سکتے ہیں، میرے خیال کے مطابق سب سے بڑی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ ذریعہ بنے ہماری ہدایت کا۔ مجھ سمیت تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ جو دین دے کر، جو پیغام دے کر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری سے، دیانت داری سے وہ فریضہ پورا فرمایا ہے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ ہے بھی۔ اپنی وفات سے تقریباً 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کی جماعت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا حل بلغت، آپ لوگوں سے کل قیامت کے دن عدالت الہی میں میرے بارے پوچھا جائے گا، حل بلغت، کیا میں نے پیغام الہی تم تک پہنچا دیا؟ تو اتنا مجمع ہاتھ ہلا ہلا کر بتا رہا ہے لقد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت کو پورا کر دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے ہر لحاظ سے امت کی خیر خواہی فرمائی۔ وَكَشْفَ الْغُمَّةَ، آپ نے تمام پردے ہٹا کر حقیقت کو آشکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو ہی گواہ بن جا، جو تو نے میری ذمے پیغام لگایا تھا میں نے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا پیارا پیغمبر،
جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا، جو دین دے کر، جو پیغام دے کر میں نے آپ کو مبعوث کیا، آج میں نے وہ دین مکمل کر دیا۔ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دین کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ کوئی عمل اپنی طرف سے نیکی، ثواب، فرض، واجب، سنت، مستحب سمجھ کر کرتا ہے، وہ ہرگز دین کا حصہ نہیں بن سکتا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، لیکن دین کا حصہ کسی صورت میں نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ دیکھیے، جو بندہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جس پہ آپ کی مہر موجود نہیں، صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، آج کوئی 14ویں صدی کا بندہ کرے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہ مجھے ایک ایسے عمل کا پتہ چلا ہے جس کا بتانا رسول اللہ بھول گئے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لگا رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے۔ یا تو الزام لگا رہا ہے، بتانا بھول گئے، یا پھر وہ خیانت کی نسبت آپ کی طرف کر رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے بتایا، آپ نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ آج جب اس کبھی حرکت کی، جسے بدعت کہا جاتا ہے، اس کی تردید کی جائے تو آگے سے سادہ لو عوام کو ورگلانے کے لیے کہا جاتا ہے، دیکھو جی یہ درود نہیں پڑھنے دیتے، یہ درود نہیں بھائی، بات درود کی نہیں، بات درود کی نہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے، اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے درود پڑھنے کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ چھوٹا اجر ہے، درود پڑھنے کی بات نہیں، وگرنہ ایک راستہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 4 رکعتیں نماز کی ہیں، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی۔ ایک بندہ آیا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہونا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں یہاں درود پڑھ لیتا ہوں۔ پوچھئے علماء سے، اگر اس نے جان بوجھ کے پڑھا، اس کی نماز فاسد ہے، نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ اگر وہ بھول کر پڑھتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھنے کا حکم دیا، نہ پڑھا ہے۔ بات درود پڑھنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ جو عمل، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہیں کیا، صحابہ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، آج اگر کوئی بندہ اسے دین سمجھتا ہے، جو بندہ اسے دین سمجھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، شریعت سمجھتا ہے، دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ رہا ہے۔ میرا بھائی پیار ہے تو اعتبار بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جب آج تردید کی جاتی ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کی مہر موجود نہیں، صحابہ نے نہیں اختیار کیا، ایسا کرنا بدعت ہے، کبھی حرکت ہے، برا کام ہے، آگے سے کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ قالین، یہ پردے، یہ گھڑی، یہ اے سی، یہ دروازے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ موٹر سائیکلیں، یہ کاریں، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ بھی کیا ہوا؟ یہ بھی بدعت ہوا، کہا جاتا ہے۔ میرا بھائی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، قالین ہے، دروازہ ہے، کھڑکیاں ہیں، پردے ہیں، اے سی ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ انرجی سیور، اسے دین سمجھ کر نہیں استعمال کیا جاتا۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دے دیا۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، من احدث فی امرنا اے فی دیننا ھذا فہو رد، جو ہمارے اس دین میں، ہماری اس شریعت میں، ہمارے اس قرآن میں، ہمارے اس آئین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے،
کوئی نئی بات گڑتا ہے فاہوا ردن، وہ بات بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے، اور گڑنے والا، ایجاد کرنے والا بندہ بھی مردود ہے۔ فی دیننا، ہمارے اس دین میں موٹر سائیکل پہ سوار ہونا یہ دین نہیں، یہ پنکھے، یہ ہوا لینا یہ دین نہیں، ٹائم دیکھنا یہ دین نہیں۔ دیکھیے موٹر سائیکل پہ سواری کر، ایک بندہ آیا موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا بندہ آیا پیدل، وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی بالکل ایک جیسی، ایک موٹر سائیکل پہ آیا ایک پیدل آیا، اس سے دین کی اصل تبدیل نہیں ہوئی۔ دین تو وہی ہے، ہر وہ کام جس سے دین کی اصل بدلتی ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعت ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں بتایا، اگر وہ عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، یقیناً ہمیں پیار ہے، تو پھر ہمیں ہر لحاظ سے آپ پر اعتبار بھی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازے کے بعد متصل بعد دعا نہیں مانگی، قبر پہ کھڑے ہو کے اذان نہ دی ہے، نہ صحابہ کو حکم دیا ہے۔ یہ جتنی بھی مرنے کی رسمیں ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ کرنے کا حکم دیا۔ آج اگر کوئی اسے دین سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، تو میرا بھائی وہ دین کا حصہ کسی صورت میں نہیں بن سکتا، کیونکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود کوئی نہیں۔ ایک اور بات سنیے، آخری بات، پھر کہا جاتا ہے ہمیں یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منع کہاں کیا ہے؟ ایک بندہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے آیا، اس نے 4 پڑھ دی، تو 2 پڑھنے کے بجائے اس نے 4 پڑھ دی۔ پوچھنے پر اس نے کہا بتاؤ منع کہاں کیا ہے؟ جانور ذبح کرتے وقت پڑھنی بسم اللہ ہے، بسم اللہ کے بجائے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، پوچھنے پر کہتا ہے بتاؤ منع کہاں کیا ہے؟ بھائی اگر یہی بات ہے تو پھر یہ سلسلہ چلتا جائے گا، اس کا کوئی بھی سٹاپ۔ پھر تو جس کا دل کرے گا دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر کے گھڑ کے کہے گا بتاؤ منع کہاں کیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کہاں کیا ہے، بات یہ ہے کہ وہ کام دین والا ہوگا، شریعت والا ہوگا، قرآن والا ہوگا، سنت والا ہوگا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی؟ مہر ہوگی۔ آپ نے یا خود کیا یا آپ نے صحابہ کو کرنے کا کیا دیا ہوگا؟ حکم دیا ہوگا۔ اور یہ جو کبھی حرکت کرتا ہے بندہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، دعا کیا کریں، بڑی گندی حرکت ہے، بڑی کبھی حرکت ہے جو یہ حرکت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ توبہ کی توفیق کیسے؟ دیکھیں جو یہ کام کر رہا ہے، دین نیکی ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب پہ توبہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو نیکی کر رہا ہو وہ توبہ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند، اور کل قیامت والے دن میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پہ لا رہے ہوں گے، جب یہ بندہ آئے گا آپ کہیں گے سحقن دفع ہو جا، تم نے میرے انتقال کے بعد میرے دین کا کیا کیا تھا؟ حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ تو میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر محبت ہے تو پھر اعتبار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔